السلام علیکم دوستوں، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سلام کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، تو یہ جو قرآن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ جو قرآن ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہو، یہ قرآن اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہو تو اس نمبر سے آپ آرڈر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ حذیفہ بھائی ہیں، ہمارے گپ بک سٹور کے اونر ہیں، تو آپ اس نمبر پہ قرآن کریم کو آرڈر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ وہ آپ کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں گے۔ ان کو میرا اسکرین شاٹ بھیج دینا، انشاءاللہ وہ بھیج دیں گے آپ کو۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 165 تک ہم کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، اور اگر بالفرض ہم نے ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اللہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا تو بات دوسری تھی۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کفار مکہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو، آپ یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، آپ اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں وہ کر بھی دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ کفار مکہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، پھر بھی یہ لوگ مطالبات کرتے ہیں مسلمانوں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ محض جہالت پر مبنی ہیں۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلی نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی اختیار ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور وہ انبیاؤں کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں ساری امپورٹنٹ معلومات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور تمہارا رب کا کلام سچا اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں، خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی پچھلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو محض خیالی انداز میں اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیتے تھے، اور جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے، مطلب اینٹی چلتے تھے، الٹا۔ اب اسی جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حلال و حرام کا جو فیصلہ ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے جس حلال جانور کو جو قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں ان کو اگر اللہ کا نام لے کے صحیح سے ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اور جو جانور خود سے مر جائے اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ نام نہ لیا گیا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ایکسپلینیشن دے سکتے تھے کفار کے جواب کا، بٹ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لائن میں ایکسپلینیشن دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان کے اعتراض پہ، کفار کے اعتراض پہ، کہ جانور کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا جاتا، بٹ اس کا پورے کا پورا جو خون ہوتا ہے وہ اس کو لٹکا کے اس کا خون نکالا جاتا ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے بہت صحیح طریقے سے، اور اس کے مقابلے جو جانور خود سے مر جاتا ہے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ اس کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے، جو کھانے لائق نہیں ہے اور جو کھانا نہیں چاہیے، جو صحیح نہیں ہے کھانا ہیلتھ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سیدھی بات کری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرما دی ہیں، لہٰذا اس کے احکام کے مقابلے میں خیالی گھوڑے دوڑانا مومن کا کام نہیں۔ اس طرح یہ واضح فرما دیا ہے کہ اگرچہ اللہ کے ہر حکم میں یقیناً مصلحت ہوتی ہے، لیکن مسلمان کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنی اطاعت کو اس مصلحت کے سمجھنے پر موقف رکھے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو وداؤٹ اینی تھنکنگ، وداؤٹ اینی سوال جواب اس کی تعمیل کرے، چاہے وہ مصلحت اس کے سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، کیونکہ وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے پیغام؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے تم کو بنایا۔ تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے والے؟ تم اپنے ٹیچر کو سوال کر سکتے ہو، تم اپنے منتری، پرائم منسٹر جس کو مرضی سوال کر سکتے ہو، بٹ اللہ تعالیٰ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کے بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالت میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی باقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کے بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کے بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم ظاہری باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو، یعنی مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدکہی وغیرہ۔ یہ یقیناً بات ہے جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوست کو ورگلاتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کرے، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو، اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ اب یہاں روشنی سے مراد جو ہے وہ اسلام کی روشنی ہے، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو۔ اب اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں کہ انسان مذہبی عبادت کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دے۔ اسی طرح کافروں کو یہ سجھاؤ دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں وہ بڑا خوشنما ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرگناؤں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو کفار مکہ جو سازشیں کر رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا پھر مکہ کے کفار ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو تمہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اسی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس
قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز ہمیں نہ دے دی جائے جیسے اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی ہے یا دیگر انبیاء کرام پہ نازل ہوتی ہے، ویسی سیم وحی ہمارے اوپر جب تک نازل نہیں ہوگی تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو اس کے ضد کے وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسا ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو اعمال وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا، اور شیطان جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ لیکن دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ بس معافی تلافی کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب تو تمہیں جہنم کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی اور شیطان کی پیروی کر کے شیطان کے کام میں اس کا ساتھ دیا، اپنی نفسانی خواہش کا اور وقتی طور پہ لذت حاصل کی، یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح ان کافروں پر ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو مسلط کر دیا جو ان کو ہمیشہ بہکاتے رہتے ہیں، غلط کام کرواتے رہتے ہیں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم ظالموں کی بدعملیوں کے وجہ سے ان پر دوسرے ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ ہم دوسرے ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر ایک ظالم کچھ ظالمانہ حرکت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے دوسرے ظالم ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کے وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ جب اگر کسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کا نہیں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ان بستی میں رہنے والے لوگوں کی بدعملیاں
اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب نہیں ڈالتے یا پھر ان پہ زیادتی نہیں کرتے. اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارے پروردگار ان سے غافل نہیں، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کے نسل سے پیدا کیا تھا. اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا میں بستیوں میں بھیجنے کا جو یہ سلسلہ تھا یہ جاری فرمایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو مخلوق کی عبادت سے بے نیاز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت رحمت والا بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے سو دیٹ ان کے جو بندے ہیں وہ شیطان کے چنگلوں سے باہر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور شرک نہ کریں. اور جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کے نسل سے پیدا کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کے تمام لوگ ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کا اب کوئی پتہ نشان باقی نہیں رہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ آج کے تمام لوگوں کو ایک ہی مرتبہ ختم کر کے دوسری قوم پیدا کر دے، لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے. یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے. یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور اللہ نے جو کھیتیاں چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے. ان لوگوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو من گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا. مثلاً خود اپنی اولاد کو وہ بے رحمی سے قتل کر دیتے تھے. اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اپنے لیے بہت شرم کی بات سمجھ کر اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفنایا کرتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو ہم لڑکیاں نہیں رکھ سکتے، ہم اگر لڑکیاں رکھیں گے تو یہ غلط ہے. اور لڑکوں کو بعض اس وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہمارا 10واں لڑکا ہوگا ہم اس کو اللہ کے لیے یا بتوں کے لیے ان کے نام پر قتل کر دیں گے، مطلب اس کی بلی چڑھائیں گے. اب ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ حصہ تو اللہ کے نام کا رکھتے تھے جو مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کے لیے رکھتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اور اس سے بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے. اس سے بھی زیادہ بیہودہ بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جائے. اور اوپر سے ستم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو حصہ ہوتا تھا اس حصے میں سے اگر بتوں کو کچھ حصہ چلا جائے تو اس پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر بتوں کے حصے سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کو چلا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے حصے میں چلا جائے تو فوراً اہتمام کرتے تھے کہ بھائی اس حصے کو برابر کریں اور وہاں سے نکال کے یہاں ڈال دیں. اللہ اکبر، کتنی ستم والی بات ہے یہ. چنانچہ بعض و خدا یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کے شریک مانتے ہیں. اللہ اکبر. پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں، اور اسی طرح بہت سے مشرکینوں کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے
تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کر سکتا، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اور رسم بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی۔ اب وہ اپنے دیوتاؤں کو، بتوں کو خوش کرنے کے مطابق وہ کچھ ایسے مویشیوں کو یا پھر کوئی خاص کھیتی ہوتی تھی جو ان کی، وہ کہتے تھے کہ ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ ان کی پیداوار سے کوئی کھا سکتا ہے۔ البتہ جس شخص کو وہ چاہتے تھے اپنی من مرضی سے اس کو اجازت دیتے تھے اور وہ کھاتا تھا۔ یہ ان کی ایک من گھڑت رسم تھی۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اب بعض جانوروں پر انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے، نہ تو ذبح کرتے وقت اور نہ ہی سواری کرتے وقت اور نہ ہی ان کا گوشت کھاتے وقت۔ چنانچہ ایسے جانوروں کے اوپر سواری کر کے حج کرنے کو بھی ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ جو افتراء پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا بدلہ دے گا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی بچہ اگر زندہ پیدا ہو جائے وہ صرف مردوں کے لیے ہوگا اور عورتوں کے لیے حرام ہوگا، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو کسی علمی وجہ سے بغیر محض حماقت سے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اس اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ ہم نے پیچھے کری تھی جب ہم نے فروٹس کے بارے میں بات کری تھی اور ہم نے پلانٹس کے بارے میں بات کری تھی، ہے نا۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو۔ اب اس سے مراد عشر ہے جو زاری پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ اب مکی زندگی میں دیٹ مینز جب لوگ مدینہ میں تھے مسلمان تو اس ٹائم پہ کوئی حکم مقرر نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم پہ جب کھیتی ہوتی تھی جو مالک ہوتے تھے کھیتوں کے، تو جب وہ کٹائی کرتے تھے، کٹائی کرنے کے بعد وہ اپنی من مرضی کے مطابق فقراء کو، یعنی جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو اپنی من مرضی سے دیتے تھے، جو زکوٰۃ یا حصہ ہوتا تھا جو ان کو دینا واجب تھا۔ اب جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ بارانی زمینوں پر پیداوار کا 10واں حصہ اور نہری زمینوں پر 20واں حصہ غریبوں کا حق ہے۔ اب بارانی زمین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کی ایگریکلچر یا پھر جس کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ بارش کے پانی پہ ڈپینڈ ہوتی ہے، اور دوسری جو زمین نہر کے پاس میں ہوتی ہے، جس زمین پہ نہر کا پانی یوز کیا جاتا ہے ایگریکلچر کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں نہری زمین۔ بارانی زمین پر پیداوار کا 10واں حصہ ہے اور نہری زمین پر 20واں حصہ ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کے نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو
کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی پیدا میں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اللہ اکبر۔ اب جو کفار مکہ اور جو مشرکین تھے، وہ لوگ ہم نے جیسے پیچھے سنا، ان کی من گھڑت رسمیں تھی۔ اگر کوئی زندہ پیدا ہوتا تھا تو وہ میل کے لیے، اور اگر کوئی مردہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دونوں فیمیل اینڈ میل کے لیے۔ مطلب واٹ از دس؟ مطلب اس کا یہ ہے اس آیت کا کہ لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دے دیتے ہیں یا پھر مادہ جانور کو حرام قرار دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو نر کو حرام قرار کیا تھا پیدا کرتے ٹائم، نہ ہی مادہ کو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں ہیں اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہوں؟ کیا اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اگر نہیں اور یقین نہیں تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں میں نہیں ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جانور بھی حرام نہیں ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں والے جانوروں کی وضاحت آلریڈی فرما دی ہے، لوگوں کو آلریڈی بتا دیا ہے کون سے جانور حرام ہیں کون سے حلال ہیں۔ تو جس طرح سے کفار مکہ یا بت پرست بتوں کے نام پہ جانوروں کو رکھ کے ان کو حرام یا حلال قرار دے دیتے تھے کہ ان کو اب ان کی سواری نہیں کرنا، اب ان کو کھانا نہیں، ان کا گوشت حلال نہیں ہے، نہ ان کی پیداوار سے کچھ کھانا ہے، تو یہ سب من گھڑت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ یہ وہ مردار ہوں یا بہتا ہوا خون ہو یا سور یا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے۔ اب اگر کوئی انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور اس کے سامنے ایسا کوئی آپشن نہ ہو کہ کوئی حلال آپشن ہو ہی نہیں اس کے سامنے، حالانکہ آج کے دور میں ایسا پاسبل نہیں ہے، بٹ اس ٹائم پہ یہ پاسبل ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت دور دور سفر کرنے جاتے تھے اور ان کے پاس دور دور تک، جیسے ہمارے پاس دکانیں ہوتی ہیں ہم ایزیلی جا کے بائی کر سکتے ہیں، بٹ ان کے ٹائم پہ کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم اگر کوئی حرام جانور یا حرام چیز کو کھاؤ گے صرف اور صرف اس وقت کہ اپنی جان بچانے کے لیے، کہ تم مر رہے ہو پر تمہیں اپنی جان بچانی ہے، تو اس وقت وہ جو حرام چیز ہوتی ہے وہ حلال ہو جاتی ہے صرف اس وقت کے لیے، جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہے ہو اور نہ ضرورت کے حد سے آگے بڑھیں، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستنیٰ تھی، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی تھی اس چیز کی، مطلب یہ حرام ان کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے کی تھی۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرمینوں سے ٹلایا نہیں جاتا۔ اب دونوں فرقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ دنیا میں انہیں
خوشحالی بھی میسر ہو رہی ہے، مطلب وہ خوش ہیں اس دنیا میں، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، وہ تو بہت سکون کی زندگی جی رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہیں. اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دیتا ہے اور خوشحالی سے نوازتا ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ ان مجرمین کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اپنے باغیوں کو مہلت دیتا ہے. کب تک کی؟ جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے کہ اب سدھر جائیں گے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے، اب یہ رجوع کر دیں گے. اور جو باغی رجوع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازتا ہے. اگر ہم یہاں پہ میں ایک بہترین اگزامپل آپ کو دوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف 20 سال تک جنگ کرتے رہے. 20 سال کتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور آخر کار 20 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر ہی لیا. حالانکہ وہ سٹارٹنگ میں باغی تھے، وہ بھی کتنے تگڑے والے. اللہ اکبر. جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گناہ کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہی اندازے لگاتے رہو. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والے ہوں، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا. ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں. اللہ اکبر. ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کا نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کا مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اب خرید و فروخت کے وقت ناپ تول کا پورا لحاظ کرنا واجب ہے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اب اللہ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جس میں اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہو یا وعدہ کیا گیا ہو، یا پھر اس نے کسی انسان سے وعدہ کیا گیا ہو، اس کو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے. لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کے نعمت
پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود اور نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ پڑھتے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر لوٹے۔ لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلائل، ہدایت و رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے؟ ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑ ہی رہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے پروردگار خود آئیں یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے اسلام میں؟ دیوبندی، وہابی، بریلوی، سنی، اہل سنت والجماعت، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، سنی، شیعہ۔ اب ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے انڈر بھی ہیں، جیسے حنفی میں بریلوی اور دیوبندی آتے ہیں، اور بھی دیگر اہل حدیث۔ اتنے سب اپنے اپنے فرقے کو لے کے چل رہے ہیں، سب اپنے اپنے فرقے کی تعلیمات دے رہے ہیں ان کے حساب سے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ سیریسلی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے مطابق، اس قرآن کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم خود کو ان فرقوں سے بالکل بھی نہیں جوڑتے جو اپنے آپ کو مسلمان کی جگہ کوئی اور نام سے پکارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسا 10 نیکیوں کا ثواب ہے، جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا صرف اس کا ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کتنے رحم دل ہیں۔ اگر کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر حساب دیا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ بدی لے کے آئے گا تو اس کو اس کے مقابلے 10 گناہ کی سزا نہیں ملے گی، ایک ہی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کاجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب جو کفار تھے نا، وہ مسلمانوں کو نا اپنی چپڑی باتیں بتا کر اور ان کو بہکا کر ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی تم ہمارا مذہب اپنا لو، اگر بائی چانس آگے جا کے کوئی بھی تم پہ عذاب ہوگا،
تو وہ ہم اپنے سر پہ لے لیں گے, تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, اس وقت وہ تمہیں ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اور ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے, اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی, تاکہ اس نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے. یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. تو گائز یہ تھا سورہ انعام. اللہ اکبر. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے 6 سورہ کمپلیٹ کر دیے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو میں سچ بتاؤں, میں شیطان سے ایوری سنگل ڈے لڑائی کرتا ہوں. شیطان مجھے اتنا بہکاتا ہے, میں صبح سے ٹرائی کرتا ہوں کہ میں قرآن کھول کے پڑھوں اور شوٹ کروں. سچ بتا رہا ہوں, شیطان مجھے اتنا مجبور کر دیتا ہے نا کہ رات کو 11 بج جاتے ہیں میرا قرآن کھولنے میں. سوچو آپ, حالانکہ میں صبح بھی کر سکتا ہوں, دوپہر میں بھی کر سکتا ہوں, شام میں بھی کر سکتا ہوں, پر میں شیطان سے فائٹ کرتا ہوں. مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا, سچ بتا رہا ہوں, میں شیطان سے فائٹ کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی قابو کرتا ہوں کہ بھائی نہیں, مجھے قرآن پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, ایک ذمہ لیا ہے تو لیا ہے, اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, چاہے میں لیٹ نائٹ پڑھتا ہوں, جیسے مرضی کرتا ہوں, بٹ میں پڑھتا ہوں. میں اسی وجہ سے آپ سے بھی یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں دوسری ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اس پہ 50,000 1,00,000 ویوز آتے ہیں. جب میں قرآن کی ویڈیو ڈالتا ہوں اس پہ آتے ہیں 5,000 ویوز, 4,000, 3,000, 6,000 یا 10,000, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اس وجہ سے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس قرآن تک پہنچو, شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سچائی کو پتہ کرو. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس سے لڑو گے, ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے شیطان کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی بھرتا ہے کہ ہمیں قرآن کو خود سے نہیں پڑھنا چاہیے, گمراہ ہو جائیں گے. کہاں گمراہ ہو رہے ہیں, اللہ نے ساری چیزیں تو واضح فرما دی ہیں الحمدللہ. کون سی اس میں گمراہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہوئی ہیں کفار کے بارے میں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, وہ لوگوں کا دماغ نہیں سمجھ آتا مجھے جو لوگ یہ کہتے ہیں. میں بھی شیطان کے چنگل میں ہوں گے اور شیطان انہیں بہکا رہا ہوگا. اللہ انہیں شیطان کے چنگل سے چھڑوائے, اللہ کی پناہ میں آئے. وہ ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اس میں آپ کو کیا سمجھ آئے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں, اور جن لوگوں نے یہاں تک دیکھا ہے کمنٹ ضرور کریے گا, میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے سب نہیں دیکھیں گے, بٹ جنہوں نے دیکھا ہے سیلیوٹ ہے آپ سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.